السلام علیکم۔ آج پیر ہے اور مئی کی 12 تاریخ۔ ناظرین، 10 مئی کی شام امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک ٹویٹ آتا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے مابین سیز فائر کرا دی ہے، اور اس کے بعد یہ خبریں آ گئی کہ سیز فائر 12 مئی کے دوپہر 1 بجے تک برقرار رہے گی۔ تو اب سے کچھ دیر بعد 2-3 گھنٹوں کے اندر یہ سیز فائر کا وقفہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد حالات کس طرف جاتے ہیں یہ تو ابھی 3 سے 4 گھنٹوں میں ہمیں معلوم پڑے گا۔ لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ انڈیا نے ایک جو مس ایڈونچر کیا تھا اور پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اور پاکستان میں ریٹیلیٹ کیا، تو اب دنیا بھر میں میڈیا کے اندر اور مختلف حلقوں میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ یہ جنگ بالآخر جیتا کون؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں آخر انسانیت ہار جاتی ہے، جنگ میں کوئی نہیں جیتتا۔ جنگ میں اگر کوئی ہارتا ہے تو پھر انسانیت ہارتی ہے، ماؤں کی جو ہے وہ گودیں اجڑ جاتی ہے، بہنوں کے سہاگ اجڑ جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ جنگ میں ویسے تو کوئی جیتا نہیں ہے، اگر کوئی ہارتا ہے تو پھر انسان ہارتا ہے، انسانیت ہارتی ہے۔ لیکن پھر بھی گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر ذرا ہم چیزوں کو انالائز کریں، دیکھیں، تو پھر ذرا ہم کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، جب انڈیا نے پاکستان کے مختلف شہروں کے اوپر حملہ کر دیا تو انڈیا کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے مختلف ملیٹنٹ لوگوں کو، یعنی عسکریت پسندوں کے کیمپوں کے اوپر حملہ کیا ہے اور بڑی تعداد میں عسکریت پسند مار دیے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا بہاولپور کے اندر جن لوگوں کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، جن لوگوں کو دفنایا گیا، وہ کوئی ملیٹنٹ نہیں تھے بلکہ عام لوگ تھے۔ اس میں خواتین بھی تھی، بچے بھی، اور کشمیر کے اندر ایک آرمی آفیسر کا جو 6 سالہ بچہ ارتضیٰ وہ شہید ہو گیا، وہ کس طرح سے ملیٹنٹ ہو سکتا ہے؟ تو انڈیا کا یہ دعویٰ تو غلط ثابت ہو گیا کہ اس نے کسی ملیٹنٹ کیمپ کے اوپر حملہ کر دیا ہے یا انتہا پسندوں کو نشانہ بنایا ہے۔ جو لوگ نشانہ بنے وہ پاکستان کے عام شہری تھے، خواتین تھی، بچے تھے اور عام معصوم لوگ تھے۔ تو اخلاقی طور پر یہاں پر انڈیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو برتری نہیں ہے، کیونکہ اس کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا۔ اور پھر جب انڈیا نے یہ کو کر دیا، یہ مس ایڈونچر کر دیا، تو پھر انڈیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر کا ایک بیان آیا کہ اگر پاکستان نے پلٹ وار کیا تو ان کے الفاظ یہ تھے، انتہائی سخت جواب، یہ 2 دفعہ انہوں نے دہرایا تھا، انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے پلٹ وار کیا، پاکستان نے جوابی کارروائی کی اور بھرپور جوابی کارروائی کی۔ اور پھر اس کے بعد انڈیا کی طرف سے ڈاکٹر جے شنکر کے مطابق کوئی انتہائی جو ریٹیلیٹ کرنے والا کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا۔ اور اس کے بعد انڈیا کے اندر اس وقت جو ایک چیز زیر بحث ہے، انڈیا کے عوام، انڈیا کے میڈیا کے بہت سارے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش اس جنگ کے اختتام کا اعلان وزیر اعظم نریندر مودی کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس جنگ کے اختتام کا اعلان ہوا تو بر صغیر سے ہزاروں کلومیٹر دور واشنگٹن سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ کے اختتام کا اعلان کیا، اور اس چیز کو بھی انڈیا میں منفی طور پر دیکھا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس جنگ کو کم از کم انڈیا نہیں جیتا۔ اگر انڈیا جیتا ہوتا تو پھر نریندر مودی صاحب کو اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ ہم نے پاکستان میں اپنے ٹارگٹس حاصل کر لیے ہیں اور اس کے بعد ہم اس جنگ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہوا۔ اور جہاں تک دونوں طرف کیجویلٹیز کی بات ہے تو ظاہر ہے پوسٹ وار کے دن چل رہے ہیں، ابھی مزید تفصیلات آنی ہے کہ انڈیا کے اندر کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہے، پاکستان کے اندر کتنے سویلین اور کتنا فوجی نقصان ہوا، اور پھر مختلف جو ایئر بیس کے اوپر انڈیا کے اندر، جیسا کہ جموں کے اندر، اودھمپور کے اندر، آدم پور کے اندر پاکستان نے ظاہر اسٹرائک کی ہے، گجرات کے اندر، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی نور خان ایئر بیس سمیت بعض جو ہے وہ فوجی جو ہے وہ انسٹالیشن ہے، ان کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہے۔ یہ تفصیلات تو خیر بعد میں آ جائیں گی۔ اور اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ نیکسٹ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے امریکہ اس کے پیچھے ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں کو گارنٹی دی ہوگی کہ ہم آپسی مذاکرات کریں گے، تو پھر مذاکرات کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ مذاکرات کے اندر پاکستان کی طرف سے جو ایک ویلڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا نے زبانی کلامی ہی صحیح بلکہ پاکستان کی دلی میں جو ناظم الامور ہے ان کو ایک پیپر بھی تھمایا گیا تھا کہ ہم سندھ طاس معاہدے کو توڑنے کا اعلان کرتے ہیں، اب ہم سندھ طاس معاہدے کے اوپر عمل کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ کیا پاکستان انڈیا کی طرف سے یہ جو دعویٰ سامنے آیا ہے، یہ جو سندھ طاس معاہدے کو توڑنے کا جو اعلان سامنے آیا ہے، کیا اس کو پاکستان جو ہے وہ واپس کرانے میں کامیاب ہوتا ہے ٹیبل ٹاک کے اوپر؟ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا نے آخر کیا اچیو کر لیا؟ ٹھیک ہے، ایک ہندو توا کا انڈیا کے اندر ایک پورا ماحول گرم رہتا ہے، اور بہار کی الیکشن کی بھی بات ہوتی ہے، اینٹی پاکستان ایک نیریٹو بنا کے نریندر مودی پہلے ووٹ جو ہے وہ لیتے رہے اور بی جے پی کو اس کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں تو انڈیا کے اندر جو ایک ہندو توا
والا ایک پورا ماحول ابھی بنا ہوا ہے اینٹی پاکستان۔ اس حد تک تو شاید نریندر مودی اور ان کی جماعت کچھ کامیابیاں حاصل کر سکے، لیکن ایک بڑے لیول پہ انٹرنیشنلی دیکھیں تو پھر انڈیا نے آخر اس جنگ سے حاصل کیا کیا ہے؟ ظاہر ہے جنگ بھی ہے، انڈیا کو فوجی طور پر نقصانات ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے انڈیا کی جو ایک رافیل، کم از کم ایک رافیل جو طیارہ ہے اس کو گرایا گیا ہے پاکستان کی طرف سے، کوئی 3 کا دعویٰ ہے، کل ملا کے 5 یا 6 ان کے طیارے، جنگی طیارے گرائے گئے، اور ایک رافیل طیارہ وہ فرانس سے بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ وہاں سے بھی کنفرمیشن ہے۔ اور کل جب انڈیا کے ایک صحافی نے ان کے جو فوجی آفیشیلس ہیں ان سے سوال کیا کہ کیا انڈیا کا رافیل طیارہ مار گرایا گیا ہے، تو ان کا جواب تھا کہ جنگ میں نقصانات ہوتے رہتے ہیں، تو پھر عقل مند رہا، اشارہ کافی است۔ تو پھر نریندر مودی نے آخر میں جا کے انٹرنیشنلی اور سفارتی طور پر اور عسکری طور پر گین کیا ہے، حاصل کیا ہے، تو اس کا جواب ہمارے پاس یہ ملتا ہے کہ نریندر مودی نے فوجی لحاظ سے، تصویراتی لحاظ سے، اسٹریٹجیکلی اور انٹرنیشنلی سفارتی دنیا میں کم از کم کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو پھر سوال پھر یہی کہ جنگ جیتا کون؟ تو ویسے نارملی تو کہا جاتا ہے کہ جنگ کوئی نہیں جیتا ہے، لیکن جب ہم گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کرتے ہیں، رافیل کے گرنے کی بات کرتے ہیں، اور جو ہے وہ انڈیا نے پاکستان کے اندر کیا کیا حاصل کیا، کیا ملیٹنسی کو ختم کر دیا، اور کیا پہلگام اس کو جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے ایک جواز بنا کے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، کیا پہلگام میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کے پاکستان میں اس کا کوئی پاکستان میں سرا مل گیا، یا اس کے ملزمان کو فیڈ کرنے والے کوئی عناصر پاکستان میں موجود تھے، ان کو مارا، ان کو ہٹ کیا؟ تو اس حوالے سے بھی نتیجہ زیرو ہے۔ تو پھر آپ آگے خود نتیجہ اخذ کر لیں کہ اس جنگ کو کیا نریندر مودی جینے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو اس کا جواب گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق اور جو کچھ ابھی تک ہمارے جو سامنے آئے ہیں ان 3 سے 4 دنوں میں، تو نریندر مودی کم از کم یہ جنگ نہیں جیتے، انڈیا کم از کم یہ جنگ نہیں جیتا ہے۔ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے ڈاکٹر سکندر زرین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔